ایز پر ایکسپیرینس، کیونکہ پولیٹیکل آپ کا بڑا ایکسپیرینس ہے، کیونکہ آپ فورتھ جنریشن کے اندر، میں نے پہلے ہی کہہ دیا کہ جب سے اسمبلی بنی اور آپ نے جیت حاصل کی. یہ سوال اس لیے ضروری ہے حضرت کہ ہر ایک سے ہم نے پوچھنے کی کوشش کی، مگر اس سوال کا جواب آج تک مجھے نہیں ملا. اگر سیاست ہے تو یہ آسان ہے تو کیوں ہے، مشکل ہے تو کیوں ہے، کن لیڈروں کے لیے مشکل ہے اور کن کے لیے آسان ہے؟ یہ سوال کا جواب آپ ہی سے مل سکتا ہے. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں یہ بڑا ٹف سبجیکٹ ہے جی حضرت. اس میں کوئی شک نہیں جی. وہ تو پھر خاص طور پہ اگر آپ کو اس لیے سیاست کرنی ہے کہ آپ کی عزت بچی رہے، آپ کی پالیٹکس کنٹینیو رہے، آپ کو کامیابی ملتی رہے، تو پھر آپ کو بہت محنت کرنی پڑے گی، اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں. جی. اور یہ اب وہ کسی شاعر نے کہا ہے چھٹتی نہیں یہ کافر منہ سے لگی ہوئی. وہ کوئی بڑے ہی اچھے لوگ ہیں یا تھے، خاص طور پر بابا جی کی طرح جنہوں نے چھوڑی تو چھوڑ دی. جی. یہ بڑی ایک مصیبت ہے سیاست کی کہ یہ چھوٹتی بھی نہیں ہے. جب اس میں ایک بار آدمی آ جاتا ہے تو یہ ایک مشکل کام بن جاتا ہے. باقی اگر کسی کو اس پالیٹکس میں زندہ رہنا ہے، اپنی کریڈیبلٹی کرنی ہے، تو پھر وہ آپ یہ نہیں اس سے ایکسپیکٹ کر سکتے کہ وہ اس کا بھی کوئی وقت آرام کا ہوگا. کیونکہ پالیٹیشین کے پاس اب کچھ رہا نہیں. ایک زمانہ تھا کہ وہ کسی کو بلاک کا کام دلاتا تھا، کسی کو ٹیچر کی ڈائریکٹ اپوائنٹمنٹ کرتا تھا، کسی کو فارسٹ کرتا تھا، کسی کو کیجول کرتا تھا، کسی کو پولیس میں کرتا تھا، کسی کو سڑک کا ٹھیکہ دیتا تھا. بیوروکریسی پہ اتنی چلتی تھی کہ افسر نہیں مانتا تو اس کی ٹرانسفر ہو جاتی تھی. تو اب بنیادی بات طور پہ یہ ہے کہ وہ خود بھی اس سلسلے میں بے بس ہے. اور پھر پالیٹیشین بیچارے کا یہ ہے کہ اس کی جو رہی سہی کسر ہے، اب میں اپنی بات ہی لے لوں گا، میری کانجنسی دونوں جگہوں میں ہے، اننت ناگ پلوامہ ہے، سوری اننت ناگ اور کلگام ہے. تو وہاں پہ ایک انفراسٹرکچر کے اتنے پرابلم نہیں ہے. ایم پی سے اگر ان کو کوئی کام پڑے گا، خاص طور پہ جو یہ میڈیکل ایڈ کے کیس ہیں، ہم بھیجتے ہیں، ایک ایم پی بھیج سکتا ہے اپنی کانجنسی سے، تو نارمز کے تحت جو ان کے پیرامیٹرز ہیں اس میں بھیجو تو 3 لاکھ تک فوراً ہمیں اس کی سینکشن پرائم منسٹر کے دفتر سے مل جاتی ہے، کوئی دقت نہیں آتی. اور میری وہ اپنے ایم ایل ایز کو کہتے ہیں، وہ مجھے بھیجتے ہیں، میں دوسرے دن ریکمنڈ کرتا ہوں. ہفتے تک اگر اس میں کوئی چیز کمی ہو تو وہ تب بھی انٹیمیٹ کرتے ہیں، ادروائز وہ سینکشن کرتے ہیں. یا اننت ناگ میڈیکل کالج کا فار ایگزامپل ایم آر آئی تھا، کیتھ لیب تھا، پچھلے سال پوری کوشش میں نے کی، وہاں کیتھ لیب لگ گئی، اب ہارٹ کا سب کچھ وہاں، ایم آر آئی کا بھی دلی تک کہا کچھ، وہ بھی سینکشن ہو گیا. تو یہ چیزیں جو ہیں وہ موٹی موٹی چیزیں ہیں جو میرے سے وہ رجوری پونچھ کے 7 اسمبلی سیگمنٹ ہیں، ان کی ایکسپیکٹیشن مجھ سے زیادہ ہے. تو میرے اپنے ہاتھ میں کچھ ہے نہیں، دوسرے کے پاس جانا ہے. اب میں 5 ٹرم ایم ایل اے رہا ہوں، اب میرے سے کوئی یہ ایکسپیکٹ کرے کہ میں کسی کے پیچھے پیچھے چلوں گا تو وہ پاسبل نہیں ہو سکتا. مطلب ویسی سیاست بھی نہیں ہو سکتی. کسی نہ کسی جگہ انسان کو آ کے اپنے ہوتا ہے کہ یار اب کس کس کے پیچھے یہ فائل لے کے چلیں گے. تو پھر بھی میں اپنی طرف سے کوشش کرتا ہوں، ان کی ایکسپیکٹیشن زیادہ میرے سے ہیں، قدرتی بات ہے. تو میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ میں ان کو میں مایوس نہ کروں، لیکن پریکٹیکلی میری بھی کچھ مجبوریاں ہیں جو عام لوگوں کو سمجھانا یا کہنا وہ اچھا نہیں لگتا. کہ یہ ہے مشکل کام ہے، یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. یہ سوال کا اس کا جواب ہمیں مل بھی نہیں رہا، کیونکہ ہم نے کافی کوشش کی، لیکن آپ نے بڑے ڈیپلی طریقے سے اس کو جو وہ سمجھایا. ایک سوال میں آپ سے اور کرنا چاہوں گا کہ جب بابا صاحب نے سیاست چھوڑ دی، ڈائریکٹ آپ کے حق میں جب یہ فیصلہ ہوا، کیا اس وقت آپ انٹرسٹڈ تھے سیاست میں؟ بالکل نہیں تھا. میں بابا جی نے اچھی بات تھی کہ انہوں نے کبھی ہمارے ساتھ یہ بات بھی نہیں کی تھی. تو ان کی اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اس وقت ان کی صحت بھی ٹھیک تھی، وہ اچھے طریقے سے سیاست کر رہے تھے. انہوں نے یہ بات کہیں کچھ دن پہلے صرف میری مدر سے شیئر کی تھی. تو مدر نے بھی ہمیں نہیں بتایا تھا. تو پھر وہ میرے لیے بھی سرپرائز تھا جب وہ ٹکٹ وغیرہ مجھے ملا. تو انہوں نے اس کے بارے میں بھی یہ نہیں بتایا تھا کہ میں نہیں لڑ رہا ہوں. تو میں نے ان کو کہا ہے کہ الیکشن وہ لڑے گا. وہ میرے لیے سارا سرپرائز تھا.
لیکن یہ ہے کہ اتنا میں ضرور کہہ سکتا ہوں کہ میں جب سے پالیٹکس میں آیا تب سے میں نے محنت ڈیفینیٹلی کی. میں کبھی بھی کسی جگہ میں لیزی نہیں رہا جی اور اس نے مجھے بہت فائدہ دیا. اور محنت میں بھی میں نے ہمیشہ غریب کی میں نے مدد کی، جو مدد کرنے کے قابل تھا اس کی. میں نے بڑی کوشش کی جی کہ میں پرسنل لائکنگ ڈس لائکنگ پہ نہ جاؤں. میں کوشش کروں 70-80% میرٹ پہ جانے کی. تو ان چیزوں نے مجھے پے کیا. تو پھر اس کے بعد میں آ گیا. پارلیمنٹ میں آنا نہیں چاہتا تھا، مقدر تھا. اب یہاں بھی جو تھوڑا بہت ٹائم ملے گا تو میں اپنی کریڈیبلٹی کے لیے بھی کوشش کروں گا کہ میری کریڈیبلٹی کا معاملہ بھی ہے کہ جو میرے سے ہو سکے اس سے میں دگنا کوشش کروں. ایٹ لیسٹ اننت ناگ کی بات ہو، کلگام کی بات ہو، خاص طور پہ آپ کی رجوری پونچھ کی جو ایک واقعی نیگلیکٹڈ لاٹ ہے، وہاں پہ یہ بھی کوشش کروں گا کہ یہ جو یوتھ کی بات آپ نے کی کہ رجوری پونچھ کے لیے کوئی بارڈر بٹالین بنائے گی گورنمنٹ آف انڈیا تو بہت فائدہ رہے گا وہاں کے یوتھ کو، کیونکہ کوئی اور روزگار نہیں ہے. تو جو بھی بڑے کام ہوں گے جو ایک ایم پی کے لیے جو اس کو کرنا چاہیے وہ میں اپنی طرف سے کوشش کروں گا. باقی اللہ تعالیٰ کو منظور ہے. حضرت 4th جنریشن آپ کی سیاست میں، لیکن وہیں پہ اگر ہندوستان کی بات کرے جائے تو اس پہ بات کرو نا، زیادہ بات اچھی بات نہیں لگتی تو اس پہ ہم چوتھی جنریشن پہ جاتے ہیں. میرے ساتھ جناب میاں الطاف صاحب ممبر پارلیمنٹ. راجوری پونچھ کی اگر بات کریں تو جہاں سڑک کی بات ہو، پانی کی ہو، بجلی کی ہو، آنے والے وقت میں جو ہے ضرور پیر پنچال جو وہ چمکتا ہوا نظر آئے گا. انہوں نے جموں کشمیر اسمبلی میں رہ کے بھی جو ہے وہ بے باکی کے ساتھ بیان رکھا. پارلیمنٹ میں جب یہ پہنچے انہوں نے عوام کی بات کی، اور انشاءاللہ اس سے پہلے بھی ہم دیکھ رہے ہیں اور آج بھی، اور ہمیں لگ رہا ہے کہ انشاءاللہ ان کی طرف سے جو ہے وہ پوری کوشش جو ہے وہ کی جا رہی ہے. آج انہوں نے مجھے قیمتی ٹائم دیا. میں آخر میں پھر اپنی طرف سے اور اپنی پوری ٹیم کی طرف سے ان کا شکریہ بھی جو ہے وہ ادا کروں گا. دوستوں اور ساتھیوں، دیجیے اپنے میزبان شوکت چودھری کو اجازت. ملیں گے اگلی پیشکش میں بڑے پیار کے ساتھ. دوستوں خدا حافظ. اب یہ چوتھی جنریشن آپ کاٹنا سر، بڑی چوتھی جنریشن